سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، کل ہم نے جانا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، جیسے روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، جیسے زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، جیسے حج کرنا اللہ کا حکم ہے، ویسے ہی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم یہ بھی اللہ نے دیا۔ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے ذریعے ہر مومن پر اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہوتی ہے۔ برادران عزیز، کل ہم نے یہ بات کو بھی جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان کر رہا ہے، ان کی جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو پاک و صاف کر دیا، ہر ایک خرابی ان سے دور کر دی، ہر ایک پلیتی کو ان سے دور کر دیا۔ یہ بھی قرآن مجید کے آیات سے معلوم ہوا۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت نے ہمیں سمجھایا کہ جب بات آئی اسلام کی نمائندگی کی، اسلام کے لیے باہر نکلنے کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ اسلام کی نمائندگی کے لیے نکلے، اور اللہ نے ان کے چہروں کو دیکھ کر مخالفین کو پست کر دیا۔ ہم نے یہ بات بھی ڈالی کہ کیسے اہل بیت اطہار کا انداز ہے صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، غریبوں کی خدمت کرنے کا، غریبوں کو کھانا کھلانے کا، کس انداز سے اہل بیت نے ہم کو مثال دی، یہ بھی قرآن ہم کو بتا رہا ہے۔ الغرض ہم نے اس ان تمام باتوں کو جانا جو قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی فضائل بیان ہوئے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ احادیث کریمہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور ایک مومن کا اہل بیت اطہار سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آج جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی، تو احادیث کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ 4 نفوس کا ذکر فرمایا، اور ان میں بھی اور تخصیص ہوئی، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کا جو تذکرہ حضور پاک نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں کسی اور کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا، اور جس تفصیل کے ساتھ احادیث کریمہ میں حسنین کریمین کے بارے میں ہم کو ملتا ہے، شاید ہی کسی اور کے بارے میں ملتا ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت امام حسن امام حسین سے ہے، اور اس کی ابتدا کیسی ہوتی ہے وہ بھی جاننی تھی۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کے نکاح کے بعد جب امام حسن علیہ السلام تولد ہوئے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشان اقدس میں ایک شہزادے تشریف لائے۔ شہزادے کی آمد کی خبر ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسرت کے آثار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنی شہزادی کے مکان پر تشریف لاتے ہیں، شہزادے کو اپنے دست کرم میں اٹھاتے ہیں، اور سب سے پہلی چیز تو شہزادے اس دنیا میں چکھے اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو اپنے لعاب دہن کی گٹھی دی۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، علی بتاؤ کوئی نام تم نے سوچا ہے کیا؟ کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے کیا؟ اس پر مولا علی مشکل کشا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بچے کا نام، اس شہزادے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا بڑا پسند تھا۔ اسی یاد میں مولا علی نے اپنے شہزادے کا نام سوچا حرب رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی حرب کوئی نام ہے کیا؟ نہیں، یہ شہزادے کا نام حرب نہیں، یہ شہزادے کا نام ہے حسن۔ اور سن لو، یہ نام جنت سے اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ برادران عزیز، شہزادے کا انتظام تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز دیکھیے، حضور پاک کی محبت کا یہ انداز دیکھیے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی اور کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا، اب دنیا میں جتنے حسن ہوں گے اسی حسن کے صدقے میں ہوں گے۔ برادران عزیز، ایک سال گزرا، ایک سال کے عرصے کے بعد ایک اور خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی کہ ایک اور شہزادے تشریف لائے ہیں سیدہ کائنات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، شہزادے کو اپنے لعاب دہن کی گٹھی دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، علی بتاؤ کوئی نام سوچا ہے کیا؟ تو مولا علی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، کم سے کم یہ شہزادے کا نام حرب رکھ دیتے ہیں، یہ شہزادے کا نام حرب رکھ دیں گے۔ اس پر حضور پاک نے کہا، علی یہ حرب کیا لگا رکھا ہے؟ حرب نہیں، اللہ نے اس شہزادے کا نام حسین رکھا ہے، حسین رکھا ہے کہ اللہ نے دو نام رکھے تھے اس سے پہلے، ایک تھا شبیر اور ایک تھا شبر، اور اب پھر اللہ نے دو نام ان شہزادوں کے لیے بھیجے ہیں کہ ایک نام ہے حسن اور ایک نام ہے حسین۔ یہ نام اللہ نے جنت میں اٹھا رکھے تھے ان شہزادوں کے لیے، اور اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں یہ نام شہزادوں کے لیے۔ برادران عزیز، کیا مقام ہوگا شہزادوں کا کہ جن کے نام بھی جنت سے آتے ہو، جن کے نام کا اہتمام بھی پروردگار کرتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے نام اللہ رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اب جیسے جیسے شہزادے بڑے ہونے لگے، ان کے انداز محبت بھی لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام ان کے محبت کے انداز کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت، شہزادوں کی محبت کا انداز یہ ہوتا کہ سرور کائنات اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور کبھی امام حسن کو سوچتے، کبھی امام حسین کو سوچتے۔ یہ حضور پاک کی محبت کا انداز تھا۔ صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں،
حضور پاک نے کہا کیسے نہ ہو، کیسے نہ ہو، یقیناً میں اپنے دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ میرے دو پھول ہیں جنت کے، اس دنیا میں یہ میرے دو پھول ہیں جن کو میں سونگتا رہتا ہوں، جن سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ برادران عزیز، شہزادے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دن ایک نیا کھیل ہوتا ہے، ہر دن شہزادے جیسے جیسے پڑھنے لگے تو حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی کھیل ہوتا ہے اونٹ کا کھیل ہو رہا ہے، کیسی محبت کا انداز ہے کہ اب دونوں شہزادے امام حسن امام حسین حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا نانا جان ہم کو آج اونٹ کا کھیل کھیلنا ہے۔ حضور پاک نے کہا کھیلتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں سید الانبیاء، موجد کائنات، وجہ خلقت کائنات حضور پاک ہے کہ آپ کے صدقے میں آپ کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ وہ ذات گرامی اب اپنے دونوں دستے کرم مسجد نبوی شریف کے صحن کی اس ریت پر رکھتے ہیں، دونوں گھٹنوں کو زمین پر لگا دیا اور دونوں شہزادوں سے کہا کہ شہزادوں آؤ بیٹھ جاؤ۔ اب امام حسن بھی حضور پاک کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے، امام حسین بھی حضور پاک کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ اب وہ ہاتھ جن پر اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ ہاتھ آپ کے نہیں رب کے ہاتھ ہیں جو آپ نے دوسروں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے حبیب آپ نے نہیں پھینکا، یہ تو ہم نے پھینکا ہے۔ اب وہ دست کرم جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وہ دست کرم حضور پاک نے مٹی پر رکھے اور دونوں شہزادوں کو اپنے پشت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر اب شہزادوں میں امام حسین پوچھتے ہیں بابا جان، نانا جان، اونٹ تو بڑا بہتر ہے، اونٹ کی سواری تو بڑی بہتر ہے، لیکن اونٹ کی نکیل کہاں؟ اونٹ کی نکیل بھی ہوتی ہے جس کو پکڑ کر اونٹ چلتا ہے، یہ اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلف اطہر اٹھا کر امام حسین کے ہاتھ میں دے دیے، کہا بابا یہ تمہارے اونٹ کی نکیل ہے، جدھر موڑو گے تمہارا اونٹ مڑ جائے گا۔ یہ وہ زلف اطہر ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی، واللیل اذا یغشی کہتا ہے۔ وہ گیسو اطہر حضور پاک نے امام حسین کے ہاتھ میں دیے۔ اب اونٹ کی سواری ہو رہی ہے، کھیل ہو رہا ہے، صحن مسجد ہے، مسجد نبوی شریف کا صحن، اور یہ منظر صحابہ کرام کے بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو صاحبزادے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، حضور پاک کے اس کھیل کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ کاش ہم بھی حضور پاک کے ساتھ کوئی کھیل کھیل سکیں، اس کھیل میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ اور انہوں نے ہمت کی، سب جمع ہو گئے اور آ کر حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں آپ روز امام حسن امام حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور قربان جائے رحمت للعالمین پر حضور پاک فرماتے ہیں ہاں یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، یقیناً میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا، بتاؤ کیا کھیلو گے، کون سا کھیل ہے جو کھیلو گے؟ تبھی ہوتا یہ ہے، مؤرخین لکھتے ہیں کہ تبھی ایک صحابی رسول اپنے باغ کے تازے تازے کھجور لا کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا ٹوکرا رکھتے ہیں اور ان صحابہ کرام کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بچوں سنو، اگر کھیل کھیلنا ہے تو میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں، نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم کھجور لے لو تو تازے تازے کھجور آئے ہوئے، تازے کھجور بھی لے سکتے ہو۔ اب ان کے درمیان میں مشورہ ہونے لگا، ہوتا ہے بچوں کے درمیان میں ایک بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو گفتگو ہونے لگی تو لوگوں ان کے درمیان بات ہوئی، مشورہ ہوا۔
مشورے میں یہ طے پایا کہ کھیل پھر کبھی کھیل لیں گے. حضور پاک کی عنایت تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہم عرض کریں حضور پاک منع تو نہیں کریں گے, کھیل پھر کبھی کھیل لیں گے. آج کھجور بڑے تازے آئے ہوئے ہیں, آج کھجور لے لیتے ہیں, آج کھجور لے لیتے ہیں. اب ان میں سے جو بڑے تھے وہ آگے آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم کو کھجور دے دیجیے, ہم کھیل بعد میں کھیل لیں گے. حضور پاک نے سارے صحابہ کرام کے بچوں کو وہ کھجور تقسیم کر دی. ایک کھیل ہوتا ہے. اب ایک روایت حدیث میں بھی روایت ملتی ہے, تاریخ کی تو اکثر کتب میں یہ روایت ملتی ہے. ایک دن کھیل ہو رہا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے درمیان میں کشتی کا کھیل ہو رہا ہے. کشتی کا کھیل ہو رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھے ہوئے اور اس کشتی کے کھیل کو دیکھ رہے ہیں. سیدہ کائنات حجرے میں تشریف فرما تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران کھیل کہا کہ حسن حسین کا پیر پکڑ لو, حسن تو ایسے کرو. یعنی حضور پاک کی تائید امام حسن کی طرف ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ امام حسن عمر میں امام حسین سے بڑے ہیں. تو اما جان سیدہ کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حسن کی تائید کرتے ہیں, آپ حسن کی مدد کرتے ہیں, آپ حسن کو سکھا رہے ہیں کہ پیر پکڑ لو, ہاتھ پکڑ لو, جبکہ حسین ان سے چھوٹے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹے کی مدد کی جائے بڑے کے مقابل میں. حضور پاک نے کہا اماں آپ دیکھتے نہیں ہو, جب میں حسن کو کہتا ہوں تو جبرائیل حسین کو کہتے ہیں, میں حسن کی تائید میں کھڑا ہوں تو جبرائیل حسین کی تائید میں کھڑے ہیں. برادران عزیز جبرائیل کون ہے؟ جو اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں. جب جبرائیل اہل بیت اطہار کے پاس کھڑے ہیں, امام حسین کی تائید میں کھڑے ہیں, تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کے شہزادے کھیل رہے ہیں, جبرائیل تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ کھیل ہو رہا ہے امام حسن امام حسین کا. ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. ایک مرتبہ دونوں شہزادے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں تو کھیل بھی الگ الگ ہیں, ان کی کوششیں بھی الگ الگ ہیں, آہستہ آہستہ ان کا جو ہے سیکھنا بھی ہے. اور دونوں شہزادے لکھنا سیکھ رہے ہیں. دونوں نے تختی پر لکھا, 2 تختیاں تیار ہو گئی. تختی پر دونوں نے اپنا اپنا خط لکھا, کچھ الفاظ کچھ حروف انہوں نے لکھ کر لے جا کر اپنے والد گرامی مولا علی کو لے جا کر بتا دیا اور جا کر عرض کیا کہ بابا جان یہ ہمارا خط ہے, یہ ہم دونوں نے لکھا ہے, اب ذرا بتائیے تو صحیح کہ دونوں میں کس کا خط اچھا ہے, کس کی رائٹنگ اچھی ہے, کس کا لکھنے کا انداز اچھا ہے. اب مولا علی مشکل کشا اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی ایک کی تعریف کروں گا تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کسی دوسرے کا دل کو تکلیف پہنچے. مولا علی مشکل کشا نے دونوں خطوط کو دیکھا, دونوں تختیوں کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں آپ کی اما جان کے سپرد کرتا ہوں, آپ کی اما جان اس کا فیصلہ کرے گی. سیدہ کائنات نے کہا علی یہ کیا بات ہے, اب یہ فیصلہ میرے سپرد کیوں کر رہے ہیں؟ اب دونوں شہزادے ہم جانتے ہیں اگر کم سن شہزادے ہوتے ہیں تو جستجو بہت زیادہ ہوتی ہے, شوق بہت زیادہ ہوتا ہے. اب دونوں شہزادے بڑے شوق کے ساتھ اپنے دونوں تختیاں لے کر اپنی اما جان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سیدہ کائنات کے سامنے اپنی بات کو رکھا اور عرض کیا کہ اما جان بتائیے کہ کون سا خط اچھا ہے, کس کا خط اچھا ہے, اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. سیدہ کائنات نے کچھ دیر بات کی, کچھ دیر توقف کیا, کچھ دیر سوچا, اس کے بعد کہا کہ نہیں اس کا فیصلہ تو آپ کے نانا رسول پاک فرمائیں. اب دونوں شہزادے اپنی تختیاں لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے کو سمجھ رہے تھے، اس معاملے کو جان رہے تھے کہ اگر کسی ایک کی تعریف ہوگی تو دوسرے کا خلق پر کہیں نہ کہیں کوئی غم پہنچ سکتا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنی تکلیف بھی ان کی برداشت نہیں ہے، اتنی ناگواری بھی ان کی برداشت نہیں ہے۔ مولا علی بھی یہی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی ادنا سی ناگواری بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سیدہ کائنات بھی یہی بات کو سمجھا رہے ہیں۔ اب ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ کیا تو فرما دیا اچھا ایسی بات ہے، میں یہ فیصلہ جبرائیل کے حق میں دیتا ہوں، اب جبرائیل اس کا فیصلہ کریں گے، ذمہ داری جبرائیل کو۔ اب جبرائیل یعنی ہم جانتے ہیں کہ کبھی جبرائیل انسانی شکل میں حضور پاک کے پاس حاضر رہتے ہیں، انسانی شکل میں۔ ہم نے احادیث کریمہ سنی ہے کہ وہاں پر حضور پاک کے سامنے وہ آتے ہیں تو سیاہ رنگ کے بال ہیں، بالکل سیاہ بال، چہرہ چمکتا ہوا، اور سفر کر کر آتے ہیں تو ایسے نظر آتا تھا کہ سفر کی کوئی آثار نہیں۔ ہم نے حدیث پاک سنی ہے تو وہاں پر جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اب جبرائیل امی کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، جبرائیل بھی پریشان ہو گئے کہ جو فیصلہ حضور پاک نہ کرے میں کیسے کروں۔ جبرائیل نے عرض کیا نہیں یہ فیصلہ میں بھی نہیں کروں گا، یہ فیصلہ کریں گے تو رب ذوالجلال کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں فیصلے کو پیش کر دیا گیا، رب ذوالجلال ہے، وہ مالک کائنات ہے، خالق کل فرماتے ہیں یقیناً جبرائیل فیصلہ ہم کریں گے، دونوں شہزادوں کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اور فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ دو روایتیں اس کے اندر مختلف ملتی ہیں۔ ایک یہ بتایا گیا کہ 7 موتیاں جنت سے اللہ نے عطا فرمائی اور کہا کہ یہ موتیوں کو ان تختیوں پر اچھال دو، جس تختی پر زیادہ موتیاں گر جائے وہ تختی بہتر ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ جنت سے ایک سیب کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اس کو رکھ دیا جائے، سیب کو اچھال دیا جائے، جس تختی پر سیب گر جائے سمجھ لینا کہ وہ تختی کا خط بہتر ہے۔ اب یہاں بات بالکل مختصر نظر آتی ہے، بات بالکل سادی نظر آتی ہے، لیکن پیچھے چھپا ہوا جذبہ محبت ہے جو اللہ ہم کو بتا رہا ہے، رسول پاک ہم کو بتا رہے ہیں، سیدہ کائنات ہم کو بتا رہی ہیں، حضور مولا کائنات ہم کو بتا رہے ہیں کہ جذبہ محبت کیا اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بات سادی ضرور ہے، معاملہ سادہ ضرور ہے، لیکن محبت تو بڑی ہے، تعلق تو بڑا ہے، تعلق تو مضبوط ہے۔ اب معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ جبرائیل امین کو حکم ہو گیا کہ جبرائیل اس سیب کو لے جاؤ اور دونوں تختیوں کو نیچے رکھو اور سیب کو اچھال دینا کہ جہاں جس پر یہ سیب گر جائے سمجھ لینا کہ وہی تختی بہتر ہے۔ اب تختیاں رکھ دی گئی، سیب کو اچھالا گیا، اللہ نے حکم دیا، جیسے سیب اچھلا اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل ایسا ایک پر لگا دینا کہ سیب کے 2 ٹکڑے برابر ہو کر 2 تختیوں پر گر جانا۔ ویسے ہی ہوا کہ سیب کے 2 ٹکڑے کٹے اور 2 تختیوں پر گرے۔ حضور پاک نے فرما دیا اللہ نے فیصلہ کر دیا دونوں کے دونوں بہتر۔ برادران عزیز معاملہ تو سادہ ہے، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی پہلے بھی یہ بات حضور پاک نے فرما دی تھی دونوں بہتر ہیں، لیکن شہزادے مانتے نہیں تھے، اور جذبہ وہ محبت کا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی زحمت نہ ہو۔ برادران عزیز ایسے ہم کو بہت سے واقعات ہم جانتے ہیں، وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، مورخین نے اس کو بھی رقم کیا کہ اللہ کے پاس جو مقام ہے امام حسین کی محبت، امام حسن کی محبت کا، ان واقعات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ایک خوبصورت ہرن کا بچہ لا کر پیش کرتے ہیں۔ ہرن کا بچہ لیے حضور پاک کے پاس ہرن کا بچہ تھا، تبھی امام حسن علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بچے کو بہت پسند آ گیا، ہرن کے بچے، بکری کے بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو شہزادے امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آ گیا، آپ اس سے کھیلنے لگے۔ حضور پاک نے دیکھا کہ شہزادے کو بڑا پسند ہے، حضور پاک نے کہا کہ حسن یہ بچہ آپ لیں۔ امام حسن خوش ہو گئے، اس بکری کے اس ہرن کے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر تشریف لے جا کر اما جان کو بتایا کہ حضور پاک نانا رسول پاک نے مجھے اتنا پیارا ہرن کا بچہ تحفے میں دیا، اتنا خوبصورت ہے، اس سے کھیلنے لگے۔ وہیں پر امام حسین
امام حسین نے اس منظر کو دیکھا، اس ہرن کے بچے کو دیکھا، بھائی حسن کی خوشی کو دیکھا تو آہستہ سے نکل کر حضور پاک کے حجرے میں داخل ہو گئے، حضور پاک کے پاس حاضر ہو گئے اور عرض کیا، نانا جان یا رسول اللہ، آپ نے بھائی حسن کو ہرن کا اتنا پیارا بچہ دیا، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ اب بات یہ ہے، ہرن کا بچہ تو ایک ہی ہے اور وہ نادر ہوتا ہے، بہت کمیاب ہوتا ہے، آسانی سے نہیں ملتا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ بھائی حسن کو دے دیا، امام حسین آ گئے، حضور پاک کے سامنے اپنے معروضے کو پیش کر دیا، اب مطالبے میں سختی موجود ہو گئی۔ حضور پاک کہتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دو، کوئی اور چیز لے لو، کوئی اور چیز لے لو، لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں۔ اب شہزادے کا جو انداز تھا اس میں شدت آنے لگی اور وہ مطالبے میں شدت پیدا ہونے لگی کہ نہیں، بھائی کو دیا بہت خوبصورت ہے، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ بات محسوس ہوئی کہ میرا شہزادہ کہیں دل پر کوئی اثر نہ لے لے، آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جائے، کیونکہ حالات نظر آ رہے تھے کہ اگر ان کا مطالبہ مکمل نہ کیا جائے تو شاید یہ میرا بچہ رو پڑے۔ تبھی مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ہرن اپنے بچے کے ساتھ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، اللہ نے اس کو گویائی دی، پروردگار عالم کی قدرت سے ہرن بات کرتی ہوئی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، یہ بچہ میرا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو میں امام حسین کو تحفہ دوں۔ برادران عزیز، حضور پاک کے چہرے پر تبسم، امام حسین نے بچوں کو دیکھا تو امام حسین کے چہرے پر تبسم۔ اب شہزادے بچے کو لیتے ہیں اور اس سے کھیلنے لگتے ہیں، حضور پاک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہ میرے بچے کے آنکھوں سے آنسو روان کرتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ محبت ہے، اور ان کی محبت اور ان کی خیال اللہ کے پاس کتنا بلند ہے، وہ رب ذوالجلال کے پاس ان کی محبت کا کیا مقام ہے۔ برادران عزیز، ویسے ہی وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، ہم غلام ہیں ان کے، یہاں سیکھنا ہوگا کہ سادات کا گھر کیسا ہوتا ہے۔ عید کا دن قریب ہے، عید کی رات ہے، اور شہزادوں نے عرض کیا کہ اماں جان، کل عید ہے، ہمارے کپڑوں کا کیا ہوا، ہمارے کپڑوں کا کیا ہوا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں دادا پیر صاحب نے اس منظر کو بڑا پیارا پیش کیا ہے کہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے کرے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ سیدہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ ساری ولایتیں، ساری نعمتیں بڑھتی ہیں تو اسی گھر سے بڑھتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بڑھتا ہے آج امت کو جو ملتا ہے اسی گھرانے کے صدقے میں ملتا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی گھر ہوتا ہے کئی دن چولہا بھی نہیں ہوتا، کئی دن ان کے پاس فاقہ کشی کا عالم ہوتا ہے، یا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صبح مولا کائنات کام کو جاتے ہیں اور ہاتھ میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہ انداز اس گھر کا تھا۔ اب عید کا دن آیا تو نئے کپڑوں کا انتظام ہونا ہو سکا۔ امام حوام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دونوں نے مطالبہ کیا تو سیدہ کائنات کے قلب میں یہ بات جاگی کہ واقعتاً بچوں کے کپڑوں کا انتظام تو نہ ہوا، کیا کریں گے، کیسے ہوگا۔ آپ نے بچوں کو دلاسا تو دیا کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا۔ اب ادھر بچوں کو دلاسا تو دے دیا، بچوں کو یہ کہہ تو دیا کہ انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، لیکن اسباب کچھ نظر نہیں آتے۔ سیدہ کائنات کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، اس کے بعد آپ کہتی ہیں کچھ دیر گزری، کچھ وقت گزرا کہ دستک ہوئی، صبح دستک ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ میں اہل بیت کا غازی ہوں،
कपड़े लेकर आया, कपड़े लेकर आया हो। सैयद कायनात ने कपड़े ले लिए, बड़े प्यारे जोड़े थे, पहना दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों शहजादों को पेश कर दिया। दोनों शहजादे बड़े प्यारे दिख रहे थे। हुजूर पाक ने दोनों शहजादों को अपने गोद में लिया, चूमा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी कपड़े बड़े अच्छे हैं, कहां से लाया? सैयदा कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह, बाबा जान मैं तो समझ रही थी कि कपड़े आपने भेजे, मेरा ख्याल ये था कि कपड़े आपने भेजे, कि आप इस बात को जान चुके थे। दोनों शहजादों ने आप तक भी ये बात पहुंचा दी कि उनके पास कपड़े नहीं है। सुबह किसी ने दस्तक दी और मुझसे कहा कि ये कपड़े हैं, मैं दर्जी हूँ अहले बैत का, तो मैंने कपड़े ले लिए। मैं समझ रही थी कि आपने भेजे। हुजूर पाक मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या तुम जानते हो वो दर्जी कौन, वो लाने वाले कौन थे? अम्माजान ने कहा कि मुझे मालूम नहीं। हुजूर पाक ने कहा कि वो लाने वाले जिब्राइल थे और भेजने वाले परवरदिगार थे। बिरादरान अजीज, हसनैन करीमैन का वो मकाम है कि जिनकी एक एक ख्वाहिश की ख्याल रब्बे जुल जलाल रखते हैं, एक एक बात का ख्याल वो रब्बे कायनात रखते हैं। वो इमाम हसन का मुकाम है, वो इमाम हुसैन का। बिरादरान अजीज, हमको ये बात को समझना होगा, क्योंकि हम जिसके गुलामी कदम करते हैं, जिसकी इबादत हम करते हैं, वो किसको चाहता है ये भी देखना होगा। और हमारा भी यही फर्ज बनता है कि अल्लाह जिसकी जितनी कद्र हमको बताए उतनी कद्र, अल्लाह जिसकी जितनी मोहब्बत हमको सिखाए उतनी मोहब्बत हम करें। इमाम हसन इमाम हुसैन का मामला जुदा है, मुख्तलिफ है। हम देखते हैं हुजूर पाक के पास आपका मकाम क्या है। हम जानते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया, एक दो बार नहीं, वो हदीस पाक में आपको याद आ रही है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैं किसी ज़रूरत के तहत हुजूर पाक के पास रात के वक्त पहुंच गया। रात का वक्त था, तो हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, अपना जो कुछ मारूदा था पेश कर दिया, जो कुछ पूछना था पूछ लिया। पूछने के बाद मैंने गौर किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली में कुछ उठाए हुए हैं, कुछ बोझ है जो सरवरे कायनात उठाए हुए हैं। तो आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे खिदमत का मौका हो, कोई चीज उठाने वाली हो तो मैं उठा लेता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली मुबारक को हटाया। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक तरफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर के सीने पर लपटे हुए हैं, एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर के सीने अकदस को चिमटे हुए हैं। और ये इस मंजर को देखकर मैं बेसाख्त अर्ज करने बैठा, या रसूल अल्लाह, आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत हमने कभी नहीं देखी, हमने किसी को इतना चाहते हुए कभी नहीं देखा। हुजूर पाक ने कहा, अब जवाब सवाल क्या हो रहा था, देखिए सवाल है कि या रसूल अल्लाह, आप इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। इस पर हुजूर पाक जवाब इनायत फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए और हर उस शख्स से मोहब्बत कीजिए तो इन दोनों से मोहब्बत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार के चाहने वालों के लिए दुआ फरमाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, जो जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए। बिरादरान अजीज, सोचने वाली बात है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमें कहां तक ले जाती है, कहां पहुंचा देती है, इस बात को सोचने की जरूरत है। बिरादरान अजीज, वैसे ही अगर हम गौर करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज कैसा था, आप किस अंदाज में अपने शहजादों से मोहब्बत फरमाते थे और कैसे उसका इजहार फरमाते थे, तो वो हदीस पाक हमारे सामने है कि एक सफर का मौका रहा। सफर के मौके में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دیکھا کہ دونوں شہزادے رو رہے ہیں. سفر تھا، اہل خانہ ساتھ تھے، حضور پاک کی سواری آگے تھی، مالک نے دو جہاں کی سواری پیچھے تھی. شہزادوں کی آواز نے حضور پاک کو بے چین و بے قرار کر دیا. حضور پاک نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں. اس پر جب معلوم کیا گیا تو عرض کیا گیا کہ پیاس کی شدت ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. جب بات آئی کہ شہزادے پانی کی خاطر پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں تو حضور پاک نے تمام صحابہ کرام کو دوڑایا کہ جاؤ جہاں سے پانی مل سکتا ہے لے کر آؤ. وہ ریگستان کا منظر تھا، راستہ تھا. آپ تمام صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے کسی کے پاس پانی دستیاب تھا. اور شہزادوں کی پیاس شدت بڑھ رہی ہے، وہ روزہ کنٹینیو جاری ہے، رو رہے ہیں. حضور پاک بے چین ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ پہلے مجھے ایک شہزادے کو دے دو. ایک شہزادے کو حضور پاک اپنے گود میں لیے اور اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں. کم سے شہزادے حضور پاک ساقی کوثر کی زبان اقدس کو چوسنے لگے اور راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ان کو اطمینان مل گیا. اب جب ان کا رونا بند ہو گیا تو حضور پاک نے کہا دوسرے شہزادے کو مجھے دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شہزادے کو بھی اپنی زبان اقدس چوسائی یہاں تک کہ وہ بھی مطمئن ہو گئے. برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادوں کی اتنی تکلیف کی برداشت نہیں، لیکن نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے حضور پاک کے شہزادوں کو بھوکا پیاسا رکھا. کیا منہ لے کر جائیں گے؟ حشر میں سب کو جانا ہے، وہاں معلوم ہوگا. حضور پاک نے فرمایا کہ میں وہاں تم سے سوال کروں گا، وہاں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. برادران عزیز، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے. وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے، وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ مؤذن رسول کہ جن کی اذان سے نماز کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اب وہ حضرت بلال ہے اور اذان کے لیے، فجر کی اذان کے لیے وہ مسجد نبوی شریف تشریف لا رہے تھے. راستے میں ہم جانتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اطراف کی میں تمام حجرے تھے. حضور پاک کا حجرہ بھی وہیں تھا، سب امہات المومنین کے حجرے بھی وہیں تھے، وہیں پر سیدہ کائنات کا حجرہ. تو جب حجرے سیدہ کائنات کے پاس سے گزرے تو حضرت بلال کو اندر سے شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. حضور پاک کے چاہنے والے چہیتے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا اما جان کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، میں بلال ہوں. اندر سے آواز آئی کہ بلال بچے بھوکے ہیں اور بھوک کی شدت اتنی ہے کہ وہ مجھے روٹی بنانے نہیں دے رہے ہیں، روٹی بنانے کا بھی موقع مجھے نہیں مل رہا ہے. تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ اما جان آپ شہزادے کو مجھے دیجئے اور آپ روٹی بنائیے. اب جب شہزادوں کو حضرت بلال پر دیا گیا تو حضرت بلال سنبھال نہ سکے، شدت اتنی تھی کہ حضرت بلال سنبھال نہ سکے اور عرض کیا کہ اما جان آپ شہزادوں کو سنبھال لیجئے، میں روٹی بنا دیتا ہوں. اب مؤذن رسول ہے، حضرت بلال اپنے ہاتھوں سے آٹا گون کر اہل بیت اطہار کے لیے روٹی بنانے لگے. اب ادھر دیکھتے کیا ہے، ادھر روٹی بنا رہے ہیں، ادھر شہزادوں کی بھوک ہے اور ادھر فجر کا وقت ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے. کیا کریں؟ لیکن حضرت بلال بھی جانتے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں. حضرت بلال نے وہاں پر فجر کا وقت جانے لگا
اذان کا وقت ہو گیا تب بلال روٹی بنانے لگے، روٹی بنائی، شہزادوں کو پیش کر دی، اس کے بعد پھر تاخیر سے حضور پاک کے پاس پہنچے۔ تب تک دوسرے صحابہ نے اذان دے دی تھی، نماز مکمل ہو گئی تھی، حضرت بلال نے نماز پڑھی، اس کے بعد حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ آج تو بلال کو حضور پاک ڈانٹیں گے، آج تو بلال کی خبر لی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت بلال پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال کہاں رہ گئے، کہاں رہ گئے تھے؟ حضرت بلال کی نگاہیں جھکی ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب یہ بات حضرت بلال نے کہی تو حضور پاک نے حضرت بلال کو دعائیں دی اور کہا کہ اللہ تجھ کو اچھا رکھے، بلال تو نے میرے بچوں کا خیال رکھا، تو نے میرے بچوں کا خیال رکھا، اللہ تجھ کو اچھا رکھے۔ یہ حضرت بلال ہے، حضرت بلال کی یہ محبت، صحابہ اکرام کی محبت تو ایک تفصیل طلب چیپٹر ہے جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے، کیونکہ وقت قریب ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ انشاءاللہ تناول تبرک ہوگا، تناول تبرک کے بعد پھر انشاءاللہ نماز عشاء مسجد مولا علی میں ہوگی۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج بعد نماز عشاء اردو مسکن خلوت میں دین است حسین کانفرنس ہے، دین است حسین کانفرنس، یہ 11واں دین است حسین کانفرنس ہے کہ جس کے اندر شہر کے مشہور و معروف ناخواں حضرات اپنی عقیدتوں کو پیش کرتے ہیں، نعت شریف بھی ہوتی ہے، منخبت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی شہر کے جو ممتاز مشائخ علماء ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور ہم سب وہاں پر حاضر ہوں، تشریف لائیں اور انشاءاللہ اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے تاکہ وہ بھی جان سکے اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہوتی ہے، اور یہ محفل میں وہ بھی شریک ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر کھانے کا اہتمام ہوگا، اس کے بعد بعد نماز عشاء خلوت کی طرف ہم چلیں گے دین است حسین کانفرنس میں، اور اس کانفرنس کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، میں نے بہت سال تقریب پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیک شخص سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو محدود ہیں ان کو صبر عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا دے، اہل بیت اطہار ہم کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔